لیکن ان کا بڑکپن ہے کہ انہوں نے آپ کو اتنا جو ہے ریگارڈ کیا, اتنا آپ کو رسپیکٹ دی. وہ اپنی جیپ میں بیٹھ کے تو جیپ سٹارٹ کی تو میں نے ایسے ونڈو پہ ناک کیا تو انہوں نے تھوڑا سا میرا نیچے کیا تو میں نے کہا مختار جویا ہوں میں. جب آپ کو ریئلائز ہوا کہ آج مختار جویا, آپ نے اپنے آپ کو تھپکی دی اور کہا کہ آج تم نے کچھ حاصل کر لیا, تو جو ہی میں ان کا آفس کا میں نے ڈور کھولا اور ان کی میرے پہ نظر پڑی اور وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے باقاعدہ مجھے ایسے سلوٹ کیا اچھا جیسے ایک کانسٹیبل اپنے ڈی پی او یا آئی جی کو کرتا ہے کہ ایک پی ایم ایس کرنے والا ابراڈ میں کسی کنٹری میں بیٹھ کے مجھے مس بھی کر رہا ہے, مجھے یاد بھی کر رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل کی طرف, لوگ مل گئے اور کارواں بنتا گیا. السلام علیکم ناظرین, آج ایک اور پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج کا جو پروگرام ہے ہمارے اس ادارے کا وہ کوئی روایتی ٹاپک نہیں ہے, کوئی موضوع نہیں ہے. آج ہم جنرل ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں جناب مختار جویا صاحب کے ساتھ. ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے, ان کی سٹرگلز کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور اس مقام, اس پوائنٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گے جدھر ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ آج میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ بتائیں خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں سر. آپ کو دیکھ کر میں اور زیادہ جو ہوں انرجیٹک, موٹیویٹڈ فیل کرتا ہوں. سر زندگی میں نشیب و فراز جو ہیں وہ زندگی کا حصہ رہتے ہیں. کبھی زندگی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ نہیں, اب میں نے کچھ بہتر کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی کا جو, اپنے کیریئر کا, عملی شعبے کا جو آغاز کیا وہ سب کے سامنے ہے. 5th گریڈ آفیسر سے آپ نے شروع کیا اور آج آپ ماشاءاللہ پنجاب اسمبلی میں 20th گریڈ کے آفیسر ہیں. تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں موٹیویشن, ڈی موٹیویشن تو ہوئی ہوگی. اور وہ کون سا ایک ایسا پوائنٹ تھا جب آپ کو ریئلائز ہوا کہ آج مختار جویا, آپ نے اپنے آپ کو تھپکی دی اور کہا کہ آج تم نے کچھ حاصل کر لیا, کچھ اچیو کر لیا؟ ایگزیکٹلی. سوچ میں پڑ گئے آپ نے شعر پڑھا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل. یس, اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو انسان کو پہلے اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے. واہ, وہ کٹھن راستے, وہ تپتی ہوئی دھوپ, وہ پاؤں میں وہ آبلے, وہ بنتے ہیں. تبھی جا کے آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, آپ کی پہچان ہوتی ہے, لوگ آپ کو مانتے ہیں. تو بہرحال بہت ہی پیارا ٹاپک اور اس پہ آپ نے میرے سے پوچھا. تو دو ایسی میں آپ کو مثالیں بتاؤں گا, دو ایسے واقعات بتاؤں گا کہ جس سے یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ان دو واقعات بتانے سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ الحمدللہ میں زندگی میں کبھی کسی بہت بڑے بندے سے بھی, کسی بہت بڑے عہدے دار سے بھی کبھی انسپائر نہیں ہوا. وہ کوئی منسٹر ہو, وہ کوئی کمشنر ہو, وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو, وہ کوئی بھی ہو, میں انسپائر نہیں ہوا سوائے دو شخصیات کے. ٹھیک ہے. ایک شخصیت چودھری جوید احمد صاحب ہیں جو ہمارے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم کے پیٹرن چیف ہیں, اور اگر وہ مجھے نہ ملتے تو آج ہم یہاں پہ موجود نہ ہوتے, اور یہ سارے لوگ یہاں پہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوتے. وہ سٹنگ ایم پی اے ہیں اور 2002 سے وہ ایم پی اے آ رہے ہیں. تو ایک ان سے میں انسپائرڈ ہوں, اور ایک میں انسپائرڈ ہوں اس شخصیت سے جن کا نام ہے ڈاکٹر ملک آفتاب مقبول جویا صاحب. وہ ایکس سیکریٹری پنجاب اسمبلی تھے, لودھرا سے بلونگ کرتے تھے. تو ان کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ آپ ہی کی برادری کے تھے؟ جی ہماری برادری سے تھے, لیکن ہماری کوئی رشتہ داری جان پہچان نہیں تھی, وہ اسمبلی میں ہی ہوئی تھی. 97 سے لے کے 99 تک چودھری پرویز بھائی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے, وہ ان کے پرسنل اسٹاف آفیسر تھے, اور وہاں پہ ہماری ملاقات اور جان پہچان ہوئی اور آگے معاملات بڑھے. تو ان کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ انہوں نے پی یو سے ٹرپل ماسٹر کیا ہوا تھا, لاء کیا ہوا تھا, اور امریکہ سے اکنامکس کی پی ایچ ڈی ڈگری تھی ان کے پاس. میرے سے 2-3 انچ ہائٹ بھی زیادہ تھی, میرے سے 2-3-4-10 گنا زیادہ خوبصورت تھے ماشاءاللہ. یہ بات ہے نفیس, یہ تو نہ کرے سر, ماشاءاللہ آپ بھی ایک ہینڈسم انسان ہیں ماشاءاللہ. یہ بات ہے. میں اگر ان سے انسپائرڈ ہوں تو اس کی کوئی ریزنز ہیں, اور ذمہ دار تھے لودھرا کے, اور ڈی ایچ اے میں ان کا اپنا گھر,
اور بہت نفیس انسان, بہت نیٹ اینڈ کلین. ایسا آفیسر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا, بہت شریف آدمی. تو یہ بات ہے 2006 کی. اچھا. تب ہمارا گریڈ 18 کا ٹیسٹ ہوا, اور ٹیسٹ کا جو رزلٹ تھا, ہم جو گریڈ 17 کے آفیسرز تھے ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوا 18 گریڈ کے لیے, جہاں پہ 180 ورڈز پر منٹ سپیڈ کا میں نے ٹیسٹ پاس کیا تھا. تو آفس سے آف ہو گیا, تو اس کے بعد وہ رزلٹ آیا تو ان کو پتا چلا, انہوں نے مجھے کال کی, مبارکباد دی. تو نیکسٹ ڈے جب میں اسمبلی گیا, اپنے آفس میں گیا, اٹینڈنس میں نے مارک کی, تو اس کے بعد میں سیدھا ان کے آفس چلا گیا. اچھا. تو وہ ایڈیشنل سیکریٹری تھے اور میرے امیجیٹ باس تھے. میں ظاہر گریڈ 17 میں تھا اور 18 کا ٹیسٹ میں نے پاس کیا. تو جو ہی میں ان کا آفس کا میں نے ڈور کھولا اور ان کی میرے پہ نظر پڑی, اور وہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے باقاعدہ مجھے ایسے سلوٹ کیا. اچھا. جیسے کانسٹیبل اپنے ڈی پی او یا آئی جی کو کرتا ہے. اچھا. اور مجھے جفی ڈالی اور مجھے کہا, جویا صاحب آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ 1 نمبر جویا ہیں. بلیو می, وہ جو ساری تھکاوٹ تھی, وہ جگراتے تھے, وہ جو 15 20 22 23 سال کی جو ہارڈ ورکنگ تھی, جدوجہد تھی, ایفرٹس تھیں شارٹن کے حوالے سے, وہ ساری غائب ہو گئی. دیکھیں وہ ٹیسٹ پاس کیا, وہ مجھے گریڈ ملا, اس کے بینیفٹس اپنی جگہ پہ ہیں بالکل, لیکن وہ جو اپریسیشن تھی وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. بالکل. خیر بیٹھے, چائے وغیرہ پی, انہوں نے مٹھائی بھی کھلائی. تو جب میں وہاں سے اٹھ کے اپنے آفس جانے لگا تو انہوں نے مجھے 2 kg کا مٹھائی کا ایک ڈبہ دیا کہ یہ آپ لے جائیں اور یہاں آفس میں نہیں کھانا. اچھا. یہ مٹھائی آپ گھر لے کے جانی ہے, آپ نے بچوں کے ساتھ مل کے کھانی ہے. واہ. فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ. فیملی کے ساتھ. تو اس سے بڑی اپریسیشن کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے کہ آپ کا باس آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے. یس, نمبر 1. نمبر 2, دوسری جو مثال ہے, یہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پچھلی صدی میں. کون سی صدی میں سر؟ 18 سینچری 19 سینچری 1991 میں. تب میں اپنے گاؤں میں, میرا گریڈ 5 کا جاب تھا ایک ہائی اسکول میں, میرا کلریکل جاب تھا, اور اس گاؤں کا جو ایک لڑکا تھا اس نے پی ایم ایس کر کے مجھے اسٹیٹ اپوائنٹ ہوا. تو اس کے فادر نے ہمارے اسکول کے سارے ٹیچنگ سٹاف کو, ہیڈ ماسٹر صاحب کو, اور مجھے گھر پہ نا چائے پہ بلایا, مٹھائی کھلائی, چائے پلائی, اور اپنے بیٹے سے ملوایا. اچھا. اور ان کے بیٹے سے تب صرف شیک ہینڈ ہوا تھا. اوکے. صرف ایک سرسری سی ملاقات, کوئی صرف شیک ہینڈ ہوا. اس سے پہلے میں نے اس کو نہیں دیکھا ہوا تھا, نہ وہ مجھے جانتا تھا نہ مجھ کو جانتا تھا. اس دن کیا تھا, وہ گریڈ 17 میں مجھے اسٹیٹ تھا پی ایم ایس کر کے, اور گریڈ 5 میں میرا کلریکل جاب تھا. خیر ہم وہاں سے آ گئے. اس کے بعد 2010-11 کی بات ہے, 91 کی بات ہے, 93 میں لاہور آ گیا. تو 2011 میں ایک اسکول میں میرے بچے پڑھتے تھے, اور میں جب اپنے بچوں کو وہاں ڈراپ دینے کے لیے گیا, اور روٹین میں سویا ہوا تھا, مسز نے کہا بچے گاڑی میں بیٹھے لیٹ ہو رہے ہیں. تو میں چونکہ جھٹکا صاحب پینڈو بندہ ہوں, میں دھوتی ہی باندھتا ہوں گھر میں, میں اسی طرح اٹھا, کوئی پرانی شرٹ پڑی تھی, قمیض, وہ میں نے پہنی, بال بھی سیدھے نہیں کیے, میں گاڑی میں بیٹھا اور بچوں کو چھوڑنے چلا گیا. تو جب میں بچوں کو لے کے اندر جا رہا تھا, تو وہ جو بندہ تھا مجسٹریٹ احمد علی ظفر اس کا نام, تو میری اس پہ نظر پڑی. اچھا. اور میں نے اسے پہچانا ایسے کہ اس سے 2-4 مہینے پہلے اسکول کے پرنسپل نے بتایا تھا کہ جی ایک یہاں پہ گریڈ 19 کے آفیسر ہیں اور ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں, اور اس کا وہ نام, میں نے کہا یار وہ تو میرے گاؤں کا ہے, نام ظاہر مجھے یاد تھا. تو 2 مہینے بعد جب اس کو میں نے دیکھا, میں نے پہچان لیا. میں نے سوچا یار میں نہیں ملتا, میں تو گجروں والا میرا ڈریس ہے, اور یار میں نے کہا یار کیا فرق پڑتا ہے. تب تک میں باہر آیا تو وہ اپنی جیپ میں بیٹھ کے, تو جیپ سٹارٹ کی, تو میں نے ایسے ونڈو پہ ناک کیا, تو انہوں نے تھوڑا سا میرا نیچے کیا, تو میں نے کہا مختار جویا ہوں میں. فوری باہر نکلے, چھلانگ لگائی, جفی ڈالی, جویا صاحب آپ کہاں ہوتے ہیں, کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو خیر میں نے ان کو بتایا میں پنجاب اسمبلی میں ہوں. کہتا جی مجھے پتا ہے. تو خیر تھوڑا آگے جا کے 5-4-6 سال بعد نا 2000 کوئی لگا لے 15-16 میں وہ پنجاب اسمبلی میں ایک میٹنگ تھی, اس میں آئے, اور میری ان سے انٹریکشن ہوا, گپ شپ ہوئی. تو میں نے کہا وہ بہت نفیس انسان تھا, بہت اچھا آفیسر تھا. میں نے کہا آیا آپ کو میں نے چائے پلاتا ہوں. تو خیر میرے ساتھ وہ آ گیا آفس میں. تو جب بیٹھے تھے گپ شپ ہو رہی تھی, کہتے یار نا 2-3 مہینے پہلے میں نے آپ کو بڑا یاد کیا, بہت مس کیا آپ کو.
میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہم آسٹریلیا گئے ہوئے تھے, آئی تھنک آسٹریلیا کا نام لیا, تو وہاں پاکستان اور اس کنٹری کے آپس میں ایگریکلچر کے حوالے سے کچھ معاہدے ہونے تھے, اور ہم تو اسسٹ کر رہے تھے, لیکن آگے لیڈ جو فیڈرل سیکریٹری ایگریکلچر ہے اور فیڈرل منسٹر ہے وہ لیڈ کر رہے تھے. تو وہاں پہ جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور وہ جو گورے تھے وہ ایگریکلچر پہ ڈسکشن کر رہے تھے, اتنے اتنے یونیک پوائنٹس وہ بتا رہے تھے, اور وہاں بیٹھے آپ کی مجھے یاد آئی کہ کاش میں نے مختار جویا صاحب سے شارٹ ہینڈ کی ہوتی اور آج سارے پوائنٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا, جو کہ انگلش میں وہ اسپیڈلی نہیں ہو سکتے. تو وہ کہتے یار مجھے نا شارٹ ہینڈ سکھا دیں. تو پھر سکھائی آپ نے ان کو کہ نہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں باتیں ہوتی ہیں, لوگ اپنے اپنے کام اتنے بزی ہوتے ہیں, اور شارٹ ہینڈ کون سا 1-2 دن کا کام ہے. یہ بھی ہے بالکل. پھر اس میں ظاہر ہے ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, لرننگ کا ایک وہ ٹائم بھی ہوتا ہے, وہ تو ایسے انہوں نے تھوڑا سا شغل کیا. اگر میں کہتا بھی آپ آ جایا کریں سیکھ لیں, لیکن 1-2 دن 4 دن آنا, تو اس کے بعد پھر وہ. لیکن ان کا بڑک پن ہے کہ انہوں نے آپ کو اتنا جو ہے ریگارڈ کیا, اتنا آپ کو رسپیکٹ دی. اور جس دن ہماری ملاقات ہوئی 2015 یا 16 میں, اس دن وہ پی ایم ایس کرنے والا گریڈ 17 میں جاب لینے والا بھی گریڈ 19 میں تھا, اور اس دن گریڈ 5 والا بھی گریڈ 19 میں. واہ واہ کیا بات. اور وہ گریڈ 20 میں بھی ریٹائر ہوئے 2 سال پہلے. تو لیکن انشاءاللہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے مجھے گریڈ 21 بھی ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ کمپیریزن بھی آ گیا اس بات میں, اور ایک وہ اپریسیشن بھی آ گئی کہ ایک پی ایم ایس کرنے والا ابراڈ میں کسی کنٹری میں بیٹھ کے مجھے مس بھی کر رہا ہے, مجھے یاد بھی کر رہا ہے, اور واپس آ کے مجھے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ جو اسکل ہے یہ سیکھ لینی چاہیے, مجھے سیکھ لینی چاہیے. بہت شکریہ سر, بڑا مزہ آیا یہ سکسیس سٹوری سن کے, مجھے بڑی موٹیویشن ملی ہے, اور مجھے پوری امید ہے جو اسٹوڈنٹ جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر وہ زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں نتھنگ از امپاسبل. آپ نے انسپائر خود کو کرنا ہے, خود سے ہونا ہے, اور خود کی صلاحیتوں پہ یقین رکھنا ہے, تو تب آپ ترقی کر سکیں گے. انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ارم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.